کے دربار میں ہدیہ غریب سلام کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی توفیق سے بڑی تعداد میں آپ حضرات کر رہے ہیں جو آج مدرسہ مصطفیٰ کے پرچم تلے منعقد کیا گیا ہے. علی رسول قبلہ سید جاوید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں علی رسول سید فیصل خالد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شیخ طریقت قبلہ اشفاق صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں حضرت قبلہ علامہ مولانا تنظیف رضا صاحب کی مساعی جمیلہ سے انتظامیہ کمیٹی نے بڑے خلوص دل کے ساتھ کی سجایا ہے. ناظمین محترم ظفر بزمی صاحب کی بڑی خوبصورت نظامت میں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ قصیدہ یہاں تک آیا. اس سے پہلے آپ حضرات نے حضرت مولانا صمد رضا صاحب کا بہت اچھا کتابی جدید سنا. میں اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آپ کو عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق کو حق میں آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو بچے اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسہ آج کے دور میں اس کے لیے وہ حوصلے نہیں ہیں لوگوں کے دلوں میں. زبانی دعوے ہیں لیکن صرف باتوں سے مدرسہ نہیں چلتا ہے بلکہ مدرسہ چلانے کے لیے آج کے دور میں ایک خطیب وطن کی ضرورت ہوتی ہے. مدرسہ کے مقابلے آج لوگوں کی توجہ مسجدوں کی طرف زیادہ متوجہ ہے. مسجدوں میں بہت پیسہ لگانے ہیں لیکن مدرسوں کی طرف کچھ کم ہے. مسجدوں میں 1-1 لاکھ کی قالینیں بچھائی جا رہی ہیں. صاحب مسجدوں میں طرح طرح کے ماربل اور ٹائلیں بچھائی ہیں. مسجدوں کو دکان بنایا جا رہا ہے. بنانا چاہیے, اللہ کے گھر ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے, ان میں روح ڈالی, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ایک مدرسہ قائم فرمایا. پوری جنت میں مجھے کہیں مسجد دکھائی نہیں دے رہی ہے مگر مدرسہ دکھائی دے رہا ہے. پوری جنت گھوم کر دیکھ لو, جنت میں مجھے کہیں مسجد دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہ 1 لاکھ قالینوں والی دکھائی دے رہی ہے, نہ اٹلی کی ماربل اٹلی کے ماربل والے, مگر ایک مدرسہ دکھائی دے رہا ہے جنت کے اندر, اور وہ اللہ نے بنایا. مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں, مدرسہ اس مقام خیر کا نام ہے جس مقام خیر میں
کلمہ خیر سکھایا جاتا ہے. اور یہ جنت کے اندر ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد انہیں پڑھایا اور اتنا پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے اتنا پڑھایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اسماء و مسمیات کے علوم عطا فرما دی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا. اتنا علم دیا. 6-7 لاکھ زبانیں سکھائیں گے. دنیا میں تو 2400 ہی زبانیں بولے جا رہی ہیں. 2462 languages are spoken in this world. پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور ہمارے ابا کو اللہ نے 6-7 لاکھ زبانیں سکھائی. اور ان 2462 میں بھی روزانہ جھگڑے ہی ہو رہے ہیں کہ میری یہی میرے ابا کی یہی میرے ابا کی یہی. It is mine, it is ours. It is mine, it is ours. It is mine. یہ ہماری ہے, یہ میری ہے, یہ میرے ابا کی ہے, یہ میرے دادا کی ہے. یہ دعوے ہیں. مگر سچائی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں اور بولی گئی ہیں, ان سب زبانوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری زبانیں اللہ نے اگر کسی کو سکھائی ہیں تو ہمارے بابا حضرت آدم کی. اس لیے انگریزی ہمارے بابا کی, ہندی ہمارے بابا کی, پرتگالی ہمارے ابا کی, اور جناب چائنیز ہمارے ابا کی, فرینچ ہمارے ابا کی. بھارت میں بولی جانے والی زبانیں سب ہمارے ابا کی. تیلگو, تمل, ملیالم, کنڑا سب ابا کی. جو چاہو سیکھو. انگریزی بھی سیکھو, ہندی بھی سیکھو, سنسکرت بھی سیکھو. مگر ان زبانوں کے بیچ میں 6 یا 7 لاکھ زبانوں کے بیچ میں ایک تنہا زبان ایسی ہے, ایک اکیلی زبان, ایک اکیلی بھاشا, ایک اکیلی لینگویج ان زبانوں بھاشاؤں کے بیچ میں ایسی ہے کہ محض وہی زبان اللہ کے سرکاری آفسوں میں چلتی ہے. اللہ کے سرکاری آفس کیا؟ تو قرآن شریف کا بھی اور احادیث طیبہ کا بھی اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ شاسن تو اللہ اور رسول کا ہے. احکم الحاکمین اللہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ساری دنیا کی زمانے اقتدار اللہ نے کسی کو دی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دی ہے. اس کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مصطفیٰ جان رحمت 12 ربیع الاول شریف کو مکے کی زمین پہ تشریف لائے. بہت ساری آیات ہیں, مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی, زمین میری ہے, حکومت تیری ہے, آسمان میرا ہے, راج تیرا ہے, جہان میرا ہے, نظام تیرا ہے. بریلی والے کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا. تو شاسن اللہ اور رسول کا ہے. پھر رسول پاک نے اپنے سارے غلاموں کو اپنی منتری منڈل میں شامل فرمایا, ایک منسٹری بورڈ بنایا جس میں قیامت تک جتنے بھی نیکوکار, متقی, پاک, پرہیزگار جن
دل میں عظمت رسول کے چراغ جلتے رہیں گے تو وہ ایٹومیٹیکلی حضور کے منتری منڈل میں ایڈ ہوتا رہے گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 کیبنٹ منتریوں کا نام لیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے 2 منتری زمین پر ہیں، میرے 2 منتری آسمان پر ہیں۔ سبحان اللہ کہہ لو، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 2 زمین پر 2 آسمان پر، مطلب ان کی کنگڈم میں 28 راجیہ نہیں ہیں، ان کی کنگڈم میں 18 راجیہ نہیں ہیں، ان کی کنگڈم میں جناب والا 16 اور 14 راجیہ نہیں ہیں، ان کی کنگڈم میں صرف 2 راجیہ ہیں۔ only 2 states are there in the kingdom of holy prophet۔ مصطفیٰ کی کنگڈم میں صرف 2 راجیہ ہیں، ایک راجیہ کا نام زمین ہے اور ایک راجیہ کا نام آسمان ہے۔ یہاں بھی منسٹری بورڈ ہے، وہاں بھی منسٹری بورڈ ہے۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ یہ زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو ہے زمین پہ بھی ساتھ ہیں، زمین میں بھی، زمین پہ بھی ساتھ اور زمین میں بھی۔ آج کچھ لوگ ان دونوں کو بھول کے صرف علی علی کی بات کر رہے ہیں۔ علی 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 ہے، اس کی ہوا چل رہی ہے، رافضیت کی ہوا۔ حالانکہ کسی کو انکار نہیں پیارے علی کی عظمت سے۔ علی ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرکار ہیں، نبی کے داماد ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی، پہلی آنکھ کھلی تو نبی پہ کھلی۔ اور سے بولو کیا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور جناب والا ان کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آج کچھ جناب والا پیروں کے نافرمان بیٹے اور کچھ مزاروں کے جاہل مجاور اور جو گاؤں کے بدو علی 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 رٹ لگا کے اور اس محبت کے اندر جعلی اور فردی محبت کے پیچھے میرے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کی عظمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی اجازت انہیں کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ خدا کی قسم یہ دریدہ رہنے کی اجازت، چاہے وہ پیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ مزار کا جاہل مجاور ہو، چاہے وہ جناب کسی گاؤں کا بدو ہو، انہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بے شک علی سردار ہے، بے شک من کن تو مولا علی مولا، علی میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے۔ بے شک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ خدا کی قسم بے شک سچائی ہے، حقیقت ہے، ریئلٹی اور فیکٹ ہے۔ مگر خدا کی قسم جب حضرت علی 8 سال کے تھے تو اگر مصطفیٰ رحمت کا ہاتھ کسی نے تھاما تھا تو ابو بکر صدیق نے تھاما تھا۔ وہ متانت بھرا ابو بکر جس نے جان مصطفیٰ کے نام قربان کر دی، جس نے سارے گھر کا مال و متاع مصطفیٰ کے نام قربان کر دیا، ہجرت کی رات کی نیکی مصطفیٰ جان رحمت زندگی ظاہر کے آخری دنوں تک یاد جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میرا منتری زمین پر میرا ابو بکر ہے۔ پردہ فرمانے کے بعد ہی جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر کسی نے اپنی سنجیدگی متانت اور پختگی سے اسلام کو دوبارہ قائم کیا تھا اور کھڑا کر دیا تھا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
جو ہے آپ کی اور زور سے کہنا سبحان اللہ. آج مجھے خوشی ہے کہ آپ کے سامنے مجھے یہ چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے مگر پھر بھی جناب والا کوشش کروں گا کہ میں حق آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے دکھا سکوں. جناب والا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا آقا آپ کا منتری کون ہے, آپ کا وزیر کون ہے؟ جناب والا تو میرے نبی فرماتے میرا ایک وزیر ابو بکر ہے. آپ سمجھ جائیے جناب والا کیا شان والے ہیں صدیق اکبر. خدا کی قسم سب کا اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی بشر ہے تو خدا کی قسم وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اسلام کا جناب والا عظیم الشان پلر ہے. رہی بات عمر فاروق اعظم کی, عمر فاروق اعظم دنیا کی وہ ہستی ہے پہلی جس نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار فرشتوں نے حضور پاک کو کسی کے کلمہ پڑھنے پر مبارکباد دی تھی. مسلمانوں میں بڑے بڑے پاور والے والے مسلمانوں ہیں. ابو جنت والا کیسے کیسے مسلمان ہوئے جناب والا انہوں نے کلمہ پڑھا. دیکھی نا عثمان غنی خدا کی قسم, دیکھی نا مولا کائنات, دیکھی نا جناب والا ابو بکر صدیق, دیکھی نا ابو عبیدہ بن جراح, دیکھی حضرت ابو سعید خدری جناب والا یا ابو ذر غفاری سلمان فارسی, حضرت بلال حبشی کتنا وفا اور عشق رسول کا امتحان دے کے کلمہ پڑھتے ہیں. مگر کسی کے کلمہ پڑھنے پر فرشتوں نے کسی مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی مبارکباد نہیں دی. مگر دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے عمر فاروق اعظم کی. ذرا غور سے کہیے سبحان اللہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو خدا کی عزت کی قسم فرشتوں کی جماعت نے جماعت در جماعت آ کے بار بار نور کا یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور مصطفیٰ جان رحمت کو یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ عمر کا مسلمان ہونا مبارک ہو. یہ اعزاز صرف میرے عمر کو حاصل ہے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ صدر, وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ صدر, اس خدا دوست حضرت لاکھوں سلام. عمر جس عمر نے کلمہ پڑھتے ہی مصطفیٰ جان رحمت سے فرمان کیا تھا یا رسول اللہ ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ہم سچائی پر نہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا ہم سچے ہیں, ہمارا مذہب سچا ہے. تو عمر نے عرض کیا تھا تو پھر یا رسول اللہ ڈنکے کی چوٹ پر مکے کی گلی گلیاروں میں ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم فاروق ہو, چلو میدان میں تم جماعتیں بنائے گا. ایک جماعت 20 لوگوں کی, ایک جماعت 20 لوگوں کی, ایک کا سربراہ حضرت حمزہ کو بنایا گیا, ایک اگلے 20 کا سربراہ سیدنا عمر فاروق اعظم کو بنایا گیا, جنہوں نے جناب والا ابو جہل جیسے کتوں کے سامنے, عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ جیسے نوہنجار بھیڑیوں کے سامنے پورے مکے کے اندر بآواز بلند ڈنکے کی چوٹ پہ میرے عمر نے خوب زور زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کو شان دی, اسلام کو قوت بخشی, اسلام کو تائید دی, اسلام کو جناب والا گھروں سے نکال کے میدان میں لایا. خدا کی قسم گھروں سے نکال کے اگر کوئی اسلام کو میدان میں لایا ہے پھر بھی جناب والا کچھ پیروں کے جاہل بیٹے نافرمان اولاد ہیں جناب والا جنہیں اپنی خاندانی شرافت پر ناز ہے, جنہیں جناب والا خاندانی شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ علی کی محبت کے پیچھے وہ عمر اور ابو بکر حضرت عثمان غنی کی عظمت کو پامال کر لیں. ان درندوں کو, ان بھیڑیوں کو دریدہ دینے کی اجازت کسی صورت میں دی جا سکتی. خدا کی قسم علی علی ہے, عمر عمر ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم, زور سے کہیں سبحان اللہ. وہ سیدنا عمر ہے. آج ایک کتاب لکھی گئی ہے, نام ہے اس کا دی 100. دنیا کے 100 بڑے لوگ
لکھنے والے کرسچن ہیں، عیسائی، نام ہے کتاب کا 100۔ دنیا کے 100 بڑے لوگ، ان 100 بڑے لوگوں کی کتاب میں 100 بڑے لوگوں کا ذکر ہے، پوری دنیا کے 100 بڑے لوگ، ان میں اس کی خوش نصیبی لکھنے والے کی کہ اس نے پہلا نام میرے نبی کا لکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہتے ہیں، پہلا نام میرے نبی کا لکھا۔ دنیا کے 300 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، یہ پڑھے لکھے ہیں، فیصل خالد، سید فیصل خالد، ایک ہستی ہے، پڑھی لکھی ہے، دانشور ہے۔ تمہارے یہاں حضرت قبلہ اشفاق نوری، یہ قبلہ حضور ہمارے سر پہ تاج بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کے دیکھ لو۔ مظفر بزمی مطالعہ تیز ہے، پوچھو۔ اور جنت والا یہ مولانا تنظیم خود بھی الحمدللہ نہایت بڑے دانشور قداور عالم دین ہے الحمدللہ، جنہوں نے اس پورے علاقے کو الحمدللہ اپنی قابلیت و لیاقت اور اپنی نکوکاری پارسائی سے متاثر کر رکھا ہے۔ حضرات محترم پوچھ کے دیکھ لو ان سے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کرسچن نے دی 100 نام کی کتاب لکھی ہے، پہلے پیج پہ پہلا نام میرے نبی کا لکھ کے اس نے اتہاس میں دیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو عیسائی تھا، عیسیٰ کا لکھ دیتا، تو وہ جناب والا بے ساختہ کہتا آؤٹ آف کنٹرول، عیسیٰ اس بات کے حقدار نہیں۔ عیسیٰ نے مذہب میں تو کردار ادا کیا ہے، مگر راجنیتی میں کوئی کردار حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے۔ مگر دونوں لیولوں پہ یعنی راجنیتی اور سیاست اور مذہب میں، معیشت اور معاش میں اگر کسی کا بلند کردار پوری دنیا میں نظر آتا ہے تو وہ مکے اور مدینے والے محمد کا کردار نظر آتا ہے۔ ہم لیول پہ ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ لیولز، وہ دونوں لیولوں پہ کامیاب رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ انہی کی زبان اور انہی کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پوری کتاب میں کسی مسلمان کا نام نہیں، پہلے نمبر پہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اور آج ہی کتاب ہونے کے بعد اگر کسی کا نام اس میں لکھا گیا ہے دنیا کے 100 بڑے لوگوں میں، تو خدا کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لکھا گیا ہے۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا تھا، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرا عمر وہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کے کلیجے پٹے ہوتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل اگر کسی نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے تو حضرت عمر نے لہرایا ہے۔ جتنی بڑی فتوحات حضرت عمر کو ہوئی ہے، اللہ کی قسم زمانے میں کسی کو نصیب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت صحابہ، پورے اسلام کی چولے ہلانے کے لیے اور سارے اسلام کو مسمار کرنے کے لیے، پورے قلعہ اسلام کو ضبط کرنے کے لیے اس وقت دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک کا نام ایران تھا، ایک کا نام روم تھا۔ ایک کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ایک کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ یہ دنیا کے 2 سپر پاور تھے۔ جو حالت آج امریکہ کی ہے وہی حالت اس زمانے میں ایران کی ہوتی تھی، جو حالت آج رشیا کی ہے وہی حالت کسی زمانے میں روم کی تھی۔ تو خدا کی قسم یہ دونوں شیطان میرے مصطفیٰ کے مذہب کو اور جناب ہمارے اسلام کو اور ہمارے قرآن کو ملیا میٹ کرنے کے لیے سنکلپ لیتے ہیں، یونائٹڈ بلاک بناتے ہیں، 2 بڑے نیتا جناب والا۔ مگر میرا عمر خدا کی قسم ایسا نیتا ہے، قرآن پڑھا نبی کے مدرسے میں۔ تم کہتے ہو قرآن شریف پڑھنے سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر تمہاری سوچ غلط ہے۔ قرآن شریف پڑھنے سے کل بھی آگے تھے اور آج بھی آگے تھے، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس مائک کو کیا کر رہے ہو جناب والا؟ توجہ کی ضرورت ہے، یہ مائک بار بار ساتھ چھوڑتا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ توجہ کریں اس بات پہ۔ حالانکہ ہم تو مائک کو منہ تک نہیں لگاتے، منہ لگانا یعنی ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس لیے پوری توجہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمیں ایک لمبا سفر بھی درکار ہے۔ اس لیے جناب والا ہم صرف 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں رہیں گے اور اسی 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ آپ سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ میں درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ انہوں نے وہ ستم ڈھایا، سنکلپ اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے آپ قرآن نہیں پڑھتے۔
बहुत लोग नहीं पढ़ते, आप अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाते। और ये पढ़ाने में कौन सा पढ़ाना है? अलिफ बे पढ़ा दिया, कायदे बगदादी पढ़ा दिया, या फिर हिज्जों से पढ़ा दिया। हमारी औरतें आज तक हिज्जे ही कर रही हैं। 20 साल की थी तो भी यही कर रही थी, काफिर दर कलम वापस लो कालो सिंदर सलाम नमन मन सलामन। 70 साल की हो गई तो भी हिज्जे कर रही है। इराक ईरान की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे खत्म नहीं हुए। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। चैप्टर के चैप्टर बंद हो गए, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं होते। सितम कर रही है और सितम कर रहा है मुसलमान इस कुरान पे। दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम किताब यही कुरान शरीफ है। दूसरे तो जलाते ही हैं, उनसे क्या गिला है क्या शिकवा है, फाड़ते हैं, क्या गिला है क्या शिकवा है, अपने किए को जाएंगे। पैरों के नीचे न जाने जमाने के कितने मनहूस कुत्तों ने और जमाने के न जाने कितनी मनहूस कुतियों ने पैरों के नीचे कुरान शरीफ को रख के फोटो खिंचवाए, वायरल कराए। क्या गिला शिकवा है उनसे, अपने किए को जाएंगे वो। मगर मुसलमान किसी किताब को नहीं जलाते, किसी की किताब को नहीं जलाते, किसी के धार्मिक ग्रंथ को नहीं जलाते। मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो किसी के धार्मिक ग्रंथ को जला दे, किसी की किताब को जला दे, मगर वो जला के फाड़ के और कुरान को पैरों के नीचे रख के कुरान का अपमान करना चाहते हैं। मगर मैं उनसे कहता हूँ, हमें मालूम है सूरज की तरफ थूकने वाले का अंजाम मालूम है, सूरज की तरफ थूकने वाले का हशर हमें मालूम है। थूक कभी सूरज तक नहीं जाता, सूरज तक नहीं जाता, सूरज सूरज है। अपमान तेरी सोच का है, कुरान का नहीं। तेरी फिक्र का अपमान है, कुरान का नहीं। तेरी हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच है, तेरे दिल का अपमान है, तेरे दिमाग का अपमान है। तू जनाब मौजूद तू जनाबे वाला जानवर माइंड हो गया है, तुझे हो क्या गया है? अबे किताबें जला के तू कौन सी तस्कीन गिनती करना चाहता है? अल्लाह अगर गौर करे तो सारी दुनिया ने मेरे कुरान का नमक खाया है। दुनिया जो कुरान जलाती है वो नमक हराम है, जो कुरान फाड़ते हैं वो नमक हराम है। अगर खुदा की कसम जमाने ने खाया है तो मेरे कुरान का नमक खाया है। पूरी दुनिया ने खाया है, ईसाइयों ने खाया है, यहूदियों ने खाया है, सारे जमाने की मुस्लिम नॉन मुस्लिम सोसाइटी ने खाया है मेरे कुरान का नमक। और चलाने वाला मेरे पास एविडेंस है, मैं बता सकता हूँ कि मेरे कुरान का नमक कैसे खाया है। ऐसे खाया है मेरा कुरान का नमक। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में। इजाजत चाहूंगा आगे बढ़ूंगा। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में। जनाबे मौला सिर्फ 1500 साल पहले कुरान उतरता है, 4500 साल पहले नहीं, 1500 साल पहले कुरान उतरता है। तवज्जो चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो इधर हो गई तो आप समझ पाओगे और जनाबे वाला दुनिया को हमारे कुरान की इमेज समझा पाओगे। आज तुम भी तो नहीं समझे कुरान की इमेज क्या है। तुम्हारी माँ मरती है तो तुम्हें इमाम साहब की सूरह यासीन याद आती है। बाप मरता है, ये कुरान सीमित हो गया मरने तक, ये कुरान सीमित हो गया 30, 10 और 20 और 40 तक। डेंगू हो गया तो मियाँ ताबीज दे दो, और जनाब बुखार आ गया, चिकनगुनिया हो गया तो मैं मौलाना फूंक मार दो। अबे फूंक मारने की किताब है ये, तुझे हो क्या गया है जालिम मुसलमान? तू क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहा है? कुरान की इमेज को समझ क्यों नहीं पाया तू आज तक? बेशक मैं मानता हूँ कुरान नुस्खा शिफा है, मैं मानता हूँ कि जनाबे वाला जिस बीमारी का इलाज कहीं मुमकिन ना हो, खुदा की कसम ज़बान चाहिए, इस कुरान के अंदर मुमकिन है। इस कुरान से मुमकिन है उस बीमारी का इलाज, मगर सिर्फ छाप थूक की किताब नहीं है ये कुरान शरीफ। एहसान है पूरी दुनिया पे इस कुरान का। बताओ कैसे एहसान है? ऐसा एहसान है इस दुनिया में, जरा पूरी दुनिया पे, कि हजरत आदम आए हैं 6000 साल पहले दुनिया में। लगभग 6000 से पहले ये दुनिया बस गई है, 6000 साल पहले ये दुनिया बस गई है। हजरत आदम आए हैं, नस्लें बड़ी हैं, इंसान तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, देश बसते रहे, मुल्क बसते रहे, और जनाबे वाला शहर के शहर, टाउन बसते रहे। हजरत 4500 साल का दौर गुजर गया। 4500 साल का दौर यानी 4500 साल का दौर इंसान दुनिया भर में मौजूद रहे, मगर दुनिया का कोई इंसान साइकिल तक नहीं बना सका, दुनिया का कोई इंसान मोटरसाइकिल न बना सका। उन 4500 साल में दुनिया का कोई इंसान ट्रेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान ट्रेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान रडार न बना सका, दुनिया का कोई इंसान 10 मंजिल की इमारत न बना सका। जनाबे वाला दुनिया का कोई इंसान कहकशां की बातें नहीं करता था। दुनिया के किसी इंसान को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को नहीं मालूम था कि कभी हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, किसी को नहीं मालूम था कि चांद पर पिलाटिंग हो सकती है। हजरात मोहतरम बुर्ज खलीफा बनाने की सोच भी नहीं सकता था कोई, 50 मंजिला इमारत खड़ी करने का सपना भी
نہ کر سکے لوگ، 4500 سال کچھ نہ کر سکے لوگ، اندھیرے میں گزر گئی لوگوں کی جناب والا. حضرات ٹھیک 1500 سال پہلے میرا قرآن اترتا ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ کا نبی آیا ہے مکے کی زمین پر اور جناب والا مصطفیٰ آئے ہیں، زمانے پہ چھائے ہیں، مصطفیٰ آئے ہیں، زمانے پہ چھائے ہیں. جب بچپن دیکھا تو دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا. جب وہ جوان ہوتے ہیں دلی والوں اور گلیاں سجتی ہیں میرے مصطفیٰ سے اور گلیارے مہکتے ہیں میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ خوشبو سے، تو خدا کی قسم زبان نہیں کہنے میں مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے بیٹے جیسا جوان نہیں دیکھا. اور جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو میرے رب نے فرمایا آ میرے محبوب آ میرے محبوب غار ہرا میں آ میرے محبوب غار ہرا میں لا میں اپنا قرآن دے دوں، میں اپنا بیان دے دوں. یہ پہلا موقع تھا جب مصطفیٰ اللہ کا محبوب غار ہرا میں آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن پاک، مسلک اعلیٰ حضرت. اب بدلے گی دنیا کی تقدیر، اب قسمتیں پلٹ جائیں گی، اب قرآن آ رہا ہے، اب کائنات پلٹے گی. جو 4500 سال میں ہو نہ سکا اب وہ ہوگا 1500 سال میں. جو 4500 سال میں کر نہ سکے انسان، حالانکہ کوئی انسان کتنے بڑے بڑے تھے، وہ 12 فٹ کے تھے، 11 فٹ کے تھے. تمہارے لینٹروں پہ ایسے ہی ہاتھ رکھ دیتے، تم تو 5.8 کے ہو، 5.7 کے ہو، لیکن تم نے تو قیامتیں ڈھا دی جناب والا. ارے تم جناب والا زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کرتے ہو، تم جناب کمپیوٹروں پہ اور ویب سائٹوں پہ چاند سے پلاٹنگ کرتے ہو کہ ادھر کا پلاٹ 11 روپے کا ہے، ادھر کا پلاٹ 12 روپے کا ہے. چاند پہ پلاٹنگ کر رہے ہو، بتاؤ دور کا لوگ یا قریب کا لوگ. تم جناب 5.5 فٹ کے آدمی کر کے رہے ہو. تم نے موٹر سائیکلیں دوڑا دی، تم نے سائیکلیں دوڑا دی. پہلے لوگ کہتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور تم 5.8 کے آدمی نے ہواؤں کو پکڑ کے ایم آر ایف اور اپولو کے ٹائروں میں بھر دیا، ایم آر ایف اور اپولو کے ٹائروں میں بھر دیا تم نے. اور ایسی ڈاٹا لگا دی کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اور اگر ہوا میں کسی طریقے سے کوئی بائی پاس نکلنے کا ڈھونڈ بھی لیا تو تم نے کھڑے کھڑے پنچر توڑ دیا جناب والا. ارے تم کیا ہو لوگ ہو جو 12 فٹ کا آدمی 4500 سال میں نہ کر سکا. 4500 سال میں توجہ ہے تمہاری. میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا تو پہلے بھی تھی، انسان تھے اور اللہ بھی وہی ہے. جو اللہ آج سکھا رہا ہے پنچر ایسے جوڑا جاتا ہے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ایسے ہوتی ہے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں تم ممبئی پہنچ جاؤ گے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے 1 گھنٹہ 35 منٹ میں تم ممبئی چلے جاؤ گے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے 4 گھنٹے میں تم مکہ چلے جاؤ گے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے کہ جناب والا کہ تم 2 گھنٹے میں انڈیا پار کر دو گے، جو اللہ آج سکھا رہا ہے کہ تم 120 کی اسپیڈ پر کار چلا سکتے ہو، وہ اللہ 1500 سال پہلے کیوں نہیں سکھا رہا ہے آدمی کو؟ اللہ تو وہی ہے. زندہ باد. عدل سے ابد تک ایک اللہ ہے، عدل سے ابد تک ایک اللہ، ایک خدا وحدہ لا شریک. He has no partner، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ کل سکھا نہیں رہا، آج سکھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ اور ہے. وجہ یہ ہے، اب سمجھو اس وجہ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بیٹھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پھاڑتے ہیں لوگ قرآن کو مگر سمجھ نہیں پا رہے اس قرآن کا کتنا بڑا احسان ہے دنیا پہ. جلا رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے کہ قرآن کی امیج کیا ہے. تو جناب والا بہت طویل گفتگو نہ کر کے یہ بتا دوں آپ کو کہ 4500 سال لوگ اندھیرے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. ان کے پاس علم، اسی لیے ان کی سوسائٹی میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ان کی سوسائٹی میں کوئی کالج نہیں تھا. 1500 سال پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی تم دکھائی نہیں سکتے. ہر یونیورسٹی آج بنی ہے within 1000 years سے within 1500 years. ساری یونیورسٹیاں آج کی ہیں، آکسفورڈ آج کی، کیمبرج آج کی، ہارورڈ آج کی، دلی یونیورسٹی آج کی، بمبئی یونیورسٹی آج کی. 1500 سال پہلے دنیا میں یونیورسٹی تھی ہی نہیں، کیونکہ علم ہی نہیں تھا یونیورسٹی کہاں سے آتی. مگر یہ غلط
मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। किसके पास नहीं था? सेलेक्टेड पर्सन के पास था, नबियों के पास था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था जनाब वाला, वो 6-7 लाख भाषाएं जानते थे और कृषि में एग्रीकल्चर में वो एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास तो इतना इल्म था कि हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाब वाला, वो तो दूसरे लोहे को पकड़ते थे और जैसे मोड़ते थे वैसे ही बन जाता था। अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, और जनाब वाला ऐसे ऐसे कर दिया तो नट बोल्ट बन गया जनाब वाला। वो तो उन्हें किसी मशीन की जरूरत थी, उनका हाथ ही सब कुछ कर रहा था। हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ तो इतना इल्म वाले थे कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो उनसे कि इसका टारगेट क्या है। और हजरत मूसा के पास सुभान अल्लाह, और हजरत ईसा का तो कमाली हो गया, उनके पास तो ये इल्म था कि वो ये बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। उनसे तो मोहल्ले बड़े सीधे बड़े भोले थे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनसे ये पूछने आते थे हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है बाबा, तो बाबा जनाब वाला उन्हें बता दिया करते थे तुम्हारे घर के फला कोने में पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन में कपड़ा रखा, कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा जनाब वाला सीधा उसी कोने पे निशाना मारता और उसी कोने पे चले जाता, पोटली देता, पोटली नीचे पोटली, फिर बर्तन मिलता, उस बर्तन के अंदर एक कपड़ा, कपड़ा जैसे ही खोलता हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का चेहरा देख लेता, मुंह में पानी आ जाता, और जनाब वाला चारों नाचार उस मिठाई को उठाता और जनाब वाला इस मुंह के हवाले कर देता और फिर उसकी मिठाई का खेल खत्म करके मुंह साफ करके बाहर को आ जाता, खेल में लग जाता। माँ को जरूरत पड़ती मिठाई की, माँ जाती पूरा घर छाप मार रही है बेचारी, मगर मिठाई हो तो जवाब भी दे, कहीं से कोई जवाब नहीं। बाहर आती है उदास, बच्चे को देखा बेटे मिठाई कहाँ गई, बच्चा मन का सच्चा बोला मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई अम्मा। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी हो के गई कि बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए। कितना इल्म था जनाबे वाला। मैं कहना चाहता हूँ कि नबियों के पास इल्म था मगर उनकी जनता के पास इल्म नहीं था, इसीलिए जनता आगे नहीं बढ़ सकी। अल्लाह ने ये इल्म फैलाया ही नहीं था क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को फैलाऊंगा नहीं, अभी इल्म को जनरल नहीं करूंगा। अभी अल्लाह की मशीयत ये कि पहले दुनिया के पर्दे पे मेरा आखिरी रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, उस महबूब के आने का तोहफा दूंगा दुनिया को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने महबूब के पैदा होने पर गिफ्ट दूंगा जमाने को। मुस्तफा पहले, बहार बाद में, नबी पहले, क्रांति बाद में, नबी पहले, उजाला बाद में, नबी पहले, बहार पहले, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए, आज गारे हिरा में आ गए। अब देखो सारी दुनिया पे कैसा एहसान है मेरे कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से जोर से कैसा एहसान है। ये कुत्ता बेचारा इतना फिर जाएगा, ये शैतान लिए फिर जाए। जब लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो शैतान की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जलसा डिस्टर्ब हो जाए। मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा, अगर लोग आराम से बैठ जाते हैं तो इसके पेट में इतना दर्द होता, सोचता, प्लानिंग करता, आइडिया सेट करता, क्या करूं क्या ना करूं, कभी कुत्ते को लाता, कभी बिल्ली को लाता। बड़े बड़े जलसों में ना छछूंदर कोई ले आता, कुछ नहीं मिलता तो चुईया कोई कहीं ना कहीं से ले आता ताकि लोग डिस्टर्ब तो हो ना। मैंने एक जगह पूरा जलसा एक मेंढक की वजह से डिस्टर्ब होते देखा। एक मेंढक था, कभी उस पर कूदता था, कभी उस पर कूदता था, पूरा जलसा ही किधर भीतर हो गया। तो जनाब मैं समझ गया कि ये शैतान है ताकि जलसे को डिस्टर्ब कर दे। आधा घंटा 1 घंटा हो गई, कुत्ता इधर से उधर ही कर रहा है जनाब वाला। इस कुत्ते को रास्ता नहीं मिल रहा, जहाँ बाहर जाने रास्ता रोके, बड़ा शैतान इसका कि यहीं रहे। आ गया गारे हीरा में। तुम भी समझो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएपिया फेसबुकिया देखते हो और जवानी पूरी की पूरी जवानी का सट्टा कर देते हो। मोबाइल के नाम जवानी का सट्टा उतार दिया जवानों ने, कुछ बचाया जवानों में, कुछ भी तो नहीं है। 1 लाख मारी अगर इस जवान के तो जनाने वाला उसकी बहुत दूर जाके, क्योंकि मोबाइल को जवानी दे चुका है, फिर मुर्दाबाद जनाने लगाता है और जनाने वाला अपनी मानसिकता पर कोई तवज्जो नहीं देता। मेरा बच्चा हो कैसा गया, हजरत मोहतरम देखो, इसका चेहरा देखो, इसका सीना देखो, इसके हाथ देखो, इसे खा गई, इसे खा गया मोबाइल। रात के 3-3 बजे 2-2 बजे गंदी और बैड फिल्में देखते हुए न शर्म
جائے اور سارا سیناریو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، مگر جناب والا وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے جناب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آ گئے مصطفیٰ غارِ حرا میں، اور جیسے ہی نبی آئے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل فرشتوں کا رسول ہیں، حضرت جبرائیل امین نبیوں کی زندگی میں تشریف لاتے رہے ہیں، مگر ان کا ریکارڈ بھی بڑا عجب ہے۔ جبرائیل ابھی نام لے رہے تھے، بہت پیارا پیارا نام ہے، جبرائیل فرشتوں کے سردار سید الملائکہ انہیں کہتے ہیں، مگر کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 10 بار ہے، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 20 بار ہے، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 30 بار ہے، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 40 بار ہے، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 48 بار ہے، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 50 بار ہے، مگر جانتے ہو تمہارے اور ہمارے مستقبل دربار میں کتنی بار ہے؟ 63 سال کی ظاہری لائف میں حضرت جبرائیل امین 50 بار نہیں، 100 بار نہیں، 500 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 5000 بار نہیں، 10,000 بار نہیں، 15,000 بھی نہیں، 20,000 بار بھی نہیں، حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پوری لائف ظاہری 63 سال کی عمر میں جبرائیل میرے نبی کے دربار میں تشریف لائے ہیں 24,000 بار تشریف لائے ہیں، 24,000 بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ 24,000 بار دیکھا ہے چہرہ، ہم نے تو ایک بار بھی نہیں دیکھا، بہت کوشش کی، وظیفے کرتے ہیں اللہ دکھا دے ان کا چہرہ، خواب میں ہی دکھا دے، اور جناب والا ہم نے تو بہت کوشش کر لی، ہم نہیں دیکھ پائے، مگر ہمارے کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دیکھ لیا ہے، ہمارے بزرگوں نے حضور کو دیکھ لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھی چاہتے ہیں اللہ پیارے نبی کے صدقے حضور کا چہرہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، مگر جناب ہم تو نہیں دیکھ پائے، اور دیوبندی بھی نہیں دیکھ پائے، دیوبندی بھی بہت بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا چہرہ دیکھ لیں، نبی کا چہرہ دیکھ لیں، جناب وہابی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں دیکھ لیں، مگر دیوبندی بھی نہیں دیکھ پائے، وہابی سنی تو دیکھ بھی چکے لیکن دیوبندی میں کسی نے نہیں دیکھا، اور 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، مگر اس دیوبندی پہ مجھے حیرت ہے، بہت زیادہ حیرت ہے، ایک بار نہیں دیکھا، اس بیچارے پہ بہت حیرت ہوتی ہے مجھے، ایک بار نہیں دیکھا حضور کو، ایک بار نہیں دیکھا، مگر سینہ چوڑا کر کے کہتا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری کی طرح ہے، غور تو کرو یار، اس کی طرح ادھر کھانا نہیں آتے، اس کی کیا ہو گیا آدمی کو یار، 14ویں صدی میں پیدا ہوا، کھانے کا طریقہ نہیں، پینے کا طریقہ نہیں، کتوں کی طرح کھڑا کھڑا کھانے والا، اور جناب والا کو فوراً کہتا نبی ہماری طرح ہے، ابے زبان کٹ جائے گی، ہوش میں بات کر، تو ہے کون، کھانا نہیں آتا تجھے، وہ جبرائیل ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، 24,000 نبی کا چہرہ دیکھا ہے، فرشتہ جھوٹ نہیں بول سکتا، فرشتہ معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل امین سے ہی پوچھا کہ وہ جبرائیل تم نے زمینیں دیکھی، آسمان دیکھے، چپا چپا دیکھا، کونا کونا دیکھا، گوشہ گوشہ دیکھا، او جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا تم نے ہماری طرح زمینوں میں یا آسمانوں میں کوئی دیکھا؟ زور سے زور سے ہماری طرح بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کا جواب سنو، اور آج کے آدمی کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے اور اسے بھی سوچنا چاہیے جو نبی کو اپنی طرح بتا رہا ہے۔ حضرات محترم کیا ہو گیا اسے، یہ نبی میں پوری زندگی ہو گئی، نہ بچے کی فکر، نہ بچی کی فکر، نہ بیوی کی فکر، کہیں بھی جا کچھ بھی ہو گھر میں، اسے بس ایک ہی ٹینشن، نبی میں یہ نہیں تھا، اسی بات میں پوری زندگی گزار دی اس نے، نبی میں غیب نہیں تھا، نبی میں پاپر نہیں تھا، نبی میں یوں نہیں تھا، ابے کیا ہو گیا میں تجھے، گھر کی فکر بھول گیا، پوری زندگی ایک ہی ٹینشن میں گزر گئی، نہ سنیوں نے آگے بڑھا دیا نبی کو، آگے بڑھا دیا نبی تو نبی کو آگے بڑھا دیا، ابے ہو گیا کیا میں تجھے، ارے اپنی عقل پہ غور کر اور ماتم کر اس عقل پہ۔ جبرائیل امین نے پوچھا، مصطفیٰ نے پوچھا، جبرائیل میری طرف کوئی دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں تقلبت مشارق الارض و مغاربها یا رسول اللہ فلم ارى مثلك یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، زمینوں کے چپے چپے دیکھ لیے ہیں، آسمانوں کے کونے کونے دیکھ لیے ہیں، بڑے بڑے حسین اور جمیل دیکھے ہیں، بڑے بڑے سبیح و ملیح و سبیح دیکھے ہیں، مصطفیٰ زمینوں میں اور آسمانوں میں بہت حسین و جمیل دیکھے، مگر اے میرے پیغمبر
کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہماری طرح کان تو ایسے ہی ہیں, آنکھ تو ایسی ہے. ابے کیا ہو گیا تو تجھے تیری آنکھ اور ان کی آنکھ, تیرے کان اور ان کے کان. اجی جناب والا ٹائم اجازت نہیں دیتا ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا. اب تو میں یہ کہوں گا آئے ہیں حضرت جبرائیل امین, پہلی صورت لائے ہیں. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں پوری دنیا نے نمک کھایا ہے. کیا نمک کھایا ہے؟ یہ کھایا ہے. جبرائیل آئے ہیں, پہلی صورت لائے ہیں, اور پہلی ہی صورت میں اللہ نے پہلے ہی دن گھوشنا کر دی, پہلے ہی دن اعلان کر دیا. شاہی فرمان جاری ہوگا پہلے ہی دن پہلی گھوشنا, پہلے ہی دن پہلا اعلان, پہلے ہی دن صحیح فرمان. اللہ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم. بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ خدا کی قسم آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان ما لم يعلم. آج ہم نے, اور سے سنو دلی والوں, آج ہم نے قرآن کے اترنے کے پہلے ہی دن اللہ نے گھوشنا کر دی علم الانسان ما لم يعلم. آج ہم نے مانو سماج میں, آج ہم نے مانو سمپورن مانو سماج میں آج ہم نے علم کا اجالا عام فرما دیا. آ گیا قرآن تحفہ بنا دیا اور قرآن کے اترتے ہی پوری دنیا میں علم کے عام کرنے کی گھوشنا کر دی کہ پورے مانو سماج میں علم عام ہو گیا. بس اس اعلان کا آنا تھا, دنیا میں انقلاب آ گیا, علم پھیل گیا جنتا کے بیچ میں. پھر تو دیکھو نا یہ جیمز واٹ ہے, نکما کہتے ہیں اسے, کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا رہا ہے, مارکونی ریڈیائی نہروں کو گرفتار کر رہا ہے. حضرات محترم وہ انقلاب آیا, وہ انقلاب جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے. بتاؤ یہ انقلاب ان کا ہی تو انقلاب ہے کہ جناب 50 منزلہ عمارت بنا لی جاتی ہے, 50 منزلہ عمارت بنا لی جاتی ہے, چاند پر پلاٹنگ ہوتی ہے, کاریں چلتی ہیں, ہوائی جہاز اڑتے ہیں, زمین سے پیٹرول نکلتا ہے, اسے صاف کیا جاتا ہے. حضرات محترم یہ علم ہی تو ہے. اور جناب دنیا بھر میں یونیورسٹیاں کھل گئی, مگر میں جاننا چاہتا ہوں اس علم کے پیچھے کون ہے؟ تو خدا کی قسم کوئی نہیں بتائے گا ہم ہیں. امریکہ کہے ہم ہیں تو جھوٹا ہے, حضرات یورپ کہے ہم ہیں تو جھوٹے ہیں. سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. اگر تم ہو اس علم کے پیچھے تو پہلے کہاں تھے؟ اس علم کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اس علم کے پیچھے کوئی ہے تو میرا قرآن ہے, اور قرآن کے پیچھے کوئی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 1500 سال پہلے قرآن اترتا ہے اور 1500 سال سے ہی دنیا میں انقلاب آتا ہے. 4500 سال کا اندھیرا ختم ہو گیا اور 1500 سال میں آدمی زمین سے اٹھا آسمان پہ پہنچ گیا. یہ کمال میرے قرآن شریف کا ہے. پوری دنیا نے یہ نمک کھایا ہے. حضرات محترم مگر افسوس ہے نمک کھانے کے قرآن کو پھاڑا جاتا ہے, مگر جناب کو پھاڑے جلائیں نو پرابلم. مگر افسوس تو تب ہوتا ہے جب تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے قرآن شریف کی ویلیو کیا ہے. نہ پڑھتے ہو نہ پڑھاتے ہو, تم سمجھتے ہو قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے. حضرات محترم تم نے غلط سوچا ہے. قرآن پڑھنے والا کل بھی آ گیا تھا, قرآن پڑھنے والا آج بھی آ گیا ہے. حضرات کل بھی آ گیا تھا. یہ دیکھ لو دو دنیا کے 100 سپر پاور کھڑے ہیں. میرے عمر نے صرف قرآن پڑھا تھا اور اس نہیں پڑھا تھا. مصطفیٰ کے مدرسے میں قرآن پڑھا عمر نے. حضرات مگر راجنیتی کی جہت سے پڑھا. ایسا راجنیتا بنا میرا عمر, ایسا راجنیتا بنا میرا عمر کہ پوری زندگی میں 2 کروٹیں لی ہیں میرے عمر نے. اور خدا کی قسم ایران کے بادشاہ کو اور روم کے بادشاہ کو, یعنی دونوں سپر پاوروں کو ٹھکانے لگا ڈالا اکیلے عمر نے. 2 زندگی میں 2 کروٹیں بدلی ہیں. اور اسلام کو برباد کرنے کا سنکلپ لینے والے اور اس میں کھانے والے قیصر و کسریٰ کو بے روک کفن جناب والا کرنا پڑا زمین پر. خدا کی قسم تباہ کر دیا. ایک اسرائیلی تو ایران کے تاربوت ہمیشہ کے لیے بکھیر کے رکھ دیے, اور دوسری کٹنی ہے تو روم شیش میں سے چکنا چور کر ڈالا ہے میرے عمر نے. یہ ہے میرا عمر جو حضور کا منتری ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. پھر میرا عثمان غنی ہے, بڑی شان والا عثمان جس نے سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ مجھ پہ میرے عثمان کا حق ہے. تو جناب والا میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ جناب
कर दी जाएगी। तो जनाब ये अरबी है जो अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान है, इसे सीख लो। और जनाब वाला इसका मरकज यही मदरसे हैं जो आज अरबी ज़बान को बचाए पड़े हैं। इसलिए वो लोगों इन मदरसों का साथ दो। अल्लाह बनाता है मदरसा, और ज़मीन पे मेरा मुस्तफ़ा सबसे पहले मक्के में मदरसा बनाता है, मदीने में आता है मेरा नबी। तो खुदा की कसम, अगर एक तरफ मस्जिद खरीद के, जमीन खरीद के मस्जिद बनाते हैं मुस्तफ़ा, तो दूसरी तरफ सुफ़ा के चकोतरे में मदरसा बनाते हैं मुस्तफ़ा। हज़रात मोहतरम, मदरसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मदरसा बड़ा अहम है। मदरसे की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि अल्लाह बनाता है मुस्तफ़ा। मौलाना साहब को मुबारकबाद, कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये मदरसा बनाया और चलाया। और दो बच्चे आज तुम्हारे सामने इससे फारिग हो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ दिया, मगर बातों का काम बातों से, पैसों का काम बातों से नहीं चलता। आप में से कोई है जो ये तुमने हाथ तो सबने उठा लिया, हम चाहते हैं कि मदरसा आगे बढ़े। अगर आगे बढ़े तो तुम में से कोई है जो 10,000 रुपये मदरसे को दे दे अपनी माँ के नाम से, और जनाबे वाले एक हाफिज को गोद ले ले, और क़यामत तक तुम्हारी माँ कब्र में मुस्कुराती रहे। एक हाफिज आए तुम्हारी तरफ से, वो हाफिज 10 को पढ़ाएगा, 100 को, 150 को, 100, 1000 को, 1000, 10,000 को, 10,000, 1 लाख को पढ़ाए, और जनाबे वाले ये सिलसिला चलता रहे, और तुम्हारी माँ कब्र में मुस्कुराती रहे, और तुम्हें दुआएं देती रहे, और कहते रहे मेरे बेटे ने एक बार 10,000 रुपये क्या दे दिए कि क़यामत तक मेरी कब्र में मजे ही मजे कर दिए। और जनाबे वाला क़यामत में बातें बहारी चलती रही, अम्मा मुस्कुराती रही। है कोई अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज़ कुरान को गोद ले ले और मदरसे को आगे चढ़ाने के लिए 10,000 रुपये कुर्बान कर दे? यहाँ से लेकर वहां तक दिल्ली दिल वालों की है कोई दिल वाला ऐसा जो एक हाफिज़ कुरान को गोद उठा ले? इनसे पूछे कि 2 साल पढ़ाया इन बच्चों को, क्या खर्च किया मदरसे ने? तो 10,000 तो कम से कम खर्च किए ही होंगे। बहुत जनाब वाला ऐसे खामोश हो गए जैसे 10,000 मैंने उर्दू में नहीं पुर्तगाली जबान में बोला हो, जैसे समझ ही नहीं रहे हो, जैसे मैंने फ्रेंच में बोला हो। ऐसे खामोश हो गए तुम। समझ गया, मैं समझ गया। तुम 1 सेकंड लगता है यार, ये तो दिल्ली है, मैंने तो गाँव देहातों में देख लो, ये तुम्हें बता देंगे, रोजाना दिखाते रहते हैं। देख लो गाँव में जैसे 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं लगा और लाख लोग खड़े हो गए कि मेरी तरफ से और मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिल्ली है? ये कैसा दिल्ली है? सब दिल वाले ही बैठे। कोई है जो एक 10,000 रुपये दे रहे मदरसे को? माशाअल्लाह, एक माशाअल्लाह, ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहज़ादा मेरी कौम का, मेरी बेटा हज़रत क़िबला क्या नाम है वाला है, देखो नौजवानी का हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे नूर है, मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत और तड़प रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुदा की कसम 10,000 रुपये देकर एक बच्चे को, एक हाफिज़ कुरान को अपनी माँ और अपने बाप के नाम से गोद लिया। अल्लाह इनकी माँ और बाप के लिए एक हाफिज़ कुरान को सदक़ा जारिया बना दे, और मौला ताला प्यारे हबीब के वसीले से इनके घर में रहमतें बरसाए। अल्लाह इनका, इनकी आत्मरादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बीमारियों को दूर कर दे और बरकतें अता फरमा दे। हज़रत मोहतरम, ये 10,000 रुपये एक तरह से मदद है मदरसे की, और दूसरी तरफ अपने पैसों का इंश्योरेंस भी है। 10,000 तुम्हारे 1 लाख को बचाएंगे, ये बरकत भी है इंशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम, हाँ जो इधर उधर खर्च हो जाते हैं इंशाअल्लाह नहीं होंगे माशाअल्लाह। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के हाथ में दीजिए, सैयद साहब दीजिए। नारे तकबीर, नारे, क्या नाम है शहज़ादे का? 8 नंबर गली, इसी खजूरी से है, और उम्रा भी किया है। अल्लाह हुजूर पाक के नौजवान है, हजरत को भी उम्रा कराया माशाअल्लाह। अल्लाह हुजूर का सदका दे और अल्लाह इनके घर में बरकतें अता फरमाए, और मौला इनके माँ बाप को प्यारे हबीब के वसीले से जिंदा है तो उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्रें अता फरमाए, और इनके माँ बाप जब इस दुनिया से उसके हुक्म से तशरीफ ले जाएं तो अल्लाह ताला इन बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बना दे। हज़रात मोहतरम, ये है एक शहज़ादा मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक शहज़ादा मेरी कौम का।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा भाई एक और मेरी कौम का, मिल्लत का शहजादा, बा हौसला हिम्मत वाला बेटा, मेरी कौम मेरे इस्लाम का, मोहम्मद फजल नाम है, नौजवानी की उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अल्लाह ने इतना अजीम शान दिया है। 10,000 रुपए अभी इसी वक्त फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं अपनी माँ और अपने बाप के नाम से। एक हाफिज कुरान को इन्होंने गोद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह है दिल्ली, दिल वालों की भी है, पैसे वालों की भी है। हज़रत पैसे से क्या होता, दिल होना चाहिए, दिल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मोहम्मद फजल तुम्हारी आस औलादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत नूर दे, और तुम्हारे माँ बाप को दुनिया में हो तो लंबी उम्र अता फरमाए, और जब इस दुनिया से जाने का उनका वक्त हो, अल्लाह हुजूर के सदक़े इन हाफिज कुरान को उनका हिमायती बनाए, और कुरान शरीफ को उनकी कब्र हश्र में उनकी बख्शिश का सामान बना दे। ज़रा जोर से कह दो आमीन। और क़यामत तक के लिए सदक़ा जारिया बना दे। प्यारे हबीब का सदक़ा अल्लाह दोनों के हक में मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। एक भाई वो, एक भाई ये, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम हो गया कि इन दोनों ने 2 हाफिजों को गोद लिया। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे, उनका मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे। और जनाबे वाला हमारे उस शहजादे को जिसने शुरुआत की, क्या नाम था, सालिम भाई, अल्लाह हुजूर के सदक़े दुनिया में भी सालिम रखे, आखिरत में भी सालिम रखे। माशाअल्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्य खैर शुरू करके बहुत बड़ा अपना हिस्सा इस्लाम की खिदमत में अपना हिस्सा जनाबे वाला दर्ज कराया है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले तुम्हारी उम्रों में बरकतें दे, और तुम्हारे कारोबारों में खूब रोज अफ़ज़ू तरक्कियां नसीब फरमाए। हज़रत आमीन जाहि नबी अमीन। माशाअल्लाह ये मैं नहीं समझता था, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक से तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे चेहरे मौजूद हैं। अगर कोई और हो, एक आध और जो जन्नत वाला 10,000 रुपये से दीन की मदद कर दे, तो मैं ये उनका बेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कितना माशाअल्लाह बा हौसला बच्चा है, कितनी कम उम्र है, और हाथ उठा के कर मैं ला के दे रहा हूँ में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कोई बड़ा चला जाए। अल्लाह ताला तौफीक भाई अल्लाह तुम्हारी आँख औलादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत नूर दे, उजाले बख्शे, तुम्हारे वालिदैन को सेहत सलाम से लंबी उम्र अता फरमाए। इस दुनिया से जाने का टाइम हो, अल्लाह ताला इस हाफिज कुरान को उनके लिए सदक़ा जारिया बना दे। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुम्हारे घर में बरकत दे। अल्लाह ताला इन पैसों को तुम्हारे सारी दौलत के लिए इंश्योरेंस बना दे। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह का वादा है कि तुम जो यहाँ अल्लाह के लिए खर्च करोगे, तजिदहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास देख लोगे, अल्लाह के पास पालोगे, तो यही मिलेगा तुम्हें इंशाअल्लाह। जो यहाँ तुमने अल्लाह रसूल के लिए खर्च कर दिया, तो खुदा की कसम कल मैदान महशर में भी आंखों से देख लोगे, कब्र में भी देख लोगे। अल्लाह ताला इस तमाम मदरसों को, तमाम मदारिस अहले सुन्नत को बामे अरूज अता फरमाए, और तौक़ीर मियाँ अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बरकत और नूर अता फरमाए, और हर किस्म की आफत बला वबा, वक्त की गर्दिश और बीमारियों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहे। और मौलाना साहब फरमाते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 ही की बात हो, अगर कोई जनाबे वाला 10 रुपये भी देना चाहता है तो खुले दिल से उसका खैर मकदम है। जनाबे वाला 100, 500, 1000 रुपये जो भी मुमकिन हो, 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज़्यादा का नहीं। इसी 1 मिनट में हज़रत क़िबला माशाअल्लाह, हज़रत क़िबला सैयद माशाअल्लाह 200 रुपये भाई ने पेश कर दिए। 200, 500, 1000 ये एक तरफ रख लीजिए मौलाना साहब, ये गुजर को रख लीजिए। माशाअल्लाह 500 रुपये भैया ने दे दिए। 10